ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام اور سامعین حضرات اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نسبت پر تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہماری مجلس ارشاد المسلمین جو تقریباً 2 دہائیوں سے اپنے مدت قیام سے لے کر اب تک ضلع بستی، سنت کبیر نگر اور اس کے اطراف اور اکناف میں اس طرح کے دینی پروگرام ماہانہ طور پر یا حسب ضرورت لوگوں کے مطالبہ پر منعقد کیا کرتی ہے، اور ہمارے احباب نے، علماء کرام نے، اراکین نے، ذمہ داران نے اس ماہ محرم الحرام کے موقع پر، چونکہ یہ ماہ محرم الحرام اسلامی تقویم کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے جو بہت بڑی تاریخی شہادت کا حامل ہے، اور بھی جگہوں پر شہدائے کرام کے عنوان سے بڑے بڑے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری عوام کو، لوگوں کو شہادت کے تعلق سے، حضرات حسنین کے تعلق سے اور جو کچھ بھی ہوا کچھ آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہو، ورنہ تو ہمارے بھائی اتنی طوفان بدتمیزی میں مبتلا ہو گئے ہیں، ایسے رسوم اور خرافات کی زینت بن گئے ہیں کہ جسے غیر بھی تسلیم کرنے پر راضی نہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جن چیزوں کو منسوب کرتے ہیں ان کو نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو صفات تھیں، آپ کا جو کردار تھا، آپ کی جو سیرت تھی، اس کو اپنانے کی ضرورت۔ ہم جو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو طرح طرح کی خرافاتیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، بلکہ حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے، ان کا کیا طریقہ کار تھا، ان کی زندگی کیسی گزری، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے مجلس کے احباب نے، ذمہ داران نے اس تعلق سے مسلسل 10 دن کا ایک پروگرام مرتب کیا، جو جگہ جگہ جا کر کے ہمارے مجلس کے علماء کرام بے لوث، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے، ورنہ کہاں کسی کے پاس آج موقع ہے، ڈھونڈے لوگ نہیں ملتے ہیں، بے لوث، بلا کسی لالچ، بلا کسی غرض، وہ جگہ جگہ جا کر اپنا بینر لے کر، اپنا خرچہ کر کے، اپنا وقت گزار کر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کچھ باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان بے لوث خدام دین کی ہم عزت کریں، کم سے کم اس کا تو خیال کریں کہ آئیں ہمارے گاؤں میں ایسے ایسے لوگ، تو ان کا تو خیال کر لیں۔ تو بھائی ہمیں جو عنوان دیا گیا ہے وہ حضرات حسنین علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کے تعلق سے دیا گیا ہے، یعنی نواس رسول، جگر گوشہ بطول، حضرات حسنین یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام، جن کی زندگی ایک مثال ہے، نمونہ ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرماتے تھے، یہ میرے لیے 2 پھول ہیں، ہما ریحانتین، یہ دونوں خوشبو ہیں، اور ریحان کے 5 معنی بیان کیے گئے، جس میں سے ایک معنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، جس کے معنی ہے خوشبو۔ حقیقت میں خوشبو سے لبریز تھے، چلتے رہتے تھے، خوشبو پھوٹتی رہتی تھی۔ اور وہ کیوں پھوٹتی تھی معلوم ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، حضرت امام حسن کو لے کر کے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک فرمائی، گھٹی پلائی، اپنا لعاب دہن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں ڈالا۔ اب آپ یہیں سے سمجھ جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خوشبو، ظاہر بھی خوشبو، باطن بھی خوشبو، جس کے جسم کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن پہنچ گیا ہو، اس کی خوشبو کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ خوشبو پھوٹتی رہتی تھی۔ اور سنیے، الحمدللہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے ہم شکل اور تھے۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا جاتا اور ایک طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا جاتا، تو آپ فرق نہ کر پاتے کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کون امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی مشابہت تھی، شکل میں بہت خوبصورت تھے،
وہی وجاہت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہی حلیہ و نقشہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وہی حال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی گھٹی پلائی اور آپ کے بھی منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ پہلی مرتبہ جب تشریف لے گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نام ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے فرمایا حرب نام رکھا ہے، حرب یعنی جنگجو، لڑاکو، بہادر، چونکہ آپ وہی تھے، بہت بڑے لڑاکو تھے، بہت بڑے بہادر تھے، اس لیے اسی مناسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے کا نام رکھا حرب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کا نام ایسا رکھوں گا جو نام آج تک دنیا میں کسی ماں نے باپ نے اپنی اولاد کا نہیں رکھا ہوگا، وہ جنتی نام، اور وہ نام حسن ہے۔ آج سے ان کا نام حسن ہوگا۔ اور یہی بات جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پوچھا کیا نام ہے؟ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے فرمایا حرب نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حرب نہیں، حسین نام ہے ان کا۔ یہ دو نام ایسے ہیں کہ آج تک دنیا میں کہیں بھی کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کا نہیں رکھا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین مہدیین تک نے ان جنتی پھولوں کا، ان نونہالوں کا، ان شہزادوں کا بڑا نخرہ اٹھایا ہے، ان کی بلائیں لی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے چاروں خلفاء تک، حتیٰ کہ امیر معاویہ جو خلیفہ تو نہیں ہے، وہ بادشاہ ہیں، اموی بادشاہ، چونکہ خلافت جو ہے وہ نہج رسول پر تھی، اس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ جو آپسی مشورے سے طے پائے اس کو خلافت کہا جاتا ہے، اور جو بادشاہی شکل میں حاصل ہو اس کو بادشاہت کہی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام کا بڑا خیال رکھا، بڑا لحاظ رکھا، اتنا لحاظ رکھا کہ حق ادا کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قادسیہ کی جنگ ہوئی، وہاں سے مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت میں ایک شہزادی بھی آئی، بہت خوبصورت۔ وہاں کے بادشاہ کا نام یزید گرد تھا، یزدجر اس کی لڑکی تھی، بہت ہی ناز و نعمت میں پلی ہوئی شہزادی، حسین جمیل۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میں اس کی شادی میں اپنے شہزادے سے کروں گا۔ تو لوگوں نے سمجھا شہزادے یہ اپنے لڑکوں کو کہہ رہے ہوں گے، ابو شہمہ کو کہہ رہے ہوں گے، عبداللہ کو کہہ رہے ہوں گے، آپ کے لڑکے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، شہزادے صرف دو ہیں، حسن اور حسین۔ میں شادی ان کی حضرت امام حسین سے کروں گا۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے شہر بانو کی شادی ہوئی، اور وہی شہر بانو جن سے حضرت امام زین العابدین اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، وہی زین العابدین جو کربلا کی لڑائی سے ایک دن پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار حضرت امام زین العابدین سے فرمایا
چراغ جلا دو، چراغ جلا دو، چراغ جلا دو۔ وہ کیوں فرمایا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا یہاں عبداللہ بن سبا کے لوگ غالب ہیں اور کوفیوں کو اپنا ہتھ کنڈا بنا چکے ہیں اور سارے لوگ مخالف ہو چکے ہیں اور دشمن کی فوج ہمارے سامنے تنی کھڑی ہوئی ہے، تو اب ہم اپنی عوام سے اپنی بات کہہ لیں، بھائی دیکھیے آپ لوگوں کو اختیار ہے، آپ لوگ چاہیں تو واپس مدینہ چلے جائیں اور جو چاہیں وہ رک جائیں، میں کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ ایک بار کہہ کر کے چراغ بجھوا دیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا زین العابدین چراغ جلا دو، یہ اس لیے کہ دیکھوں کچھ گئے کہ نہیں گئے۔ پھر چراغ جلایا گیا تو دیکھا سب کے سب موجود ہیں۔ کئی مرتبہ چراغ جلوایا، کئی مرتبہ آپ نے چراغ بجھایا تاکہ دیکھیں کہ کون ہے، کون چلا گیا۔ بعد میں دیکھا حضرت امام زین العابدین تشریف فرما ہے۔ یہ بار بار کیوں کہا جا رہا تھا؟ وہ اس لیے کہا جا رہا تھا کہ سب سے بڑا غرور اور سب سے بڑا گھمنڈ اور سب سے بڑا ناز اپنے بھائی پر ہوتا ہے، اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین پر آپ کو غرور تھا، گھمنڈ تھا کہ سب چھوڑ دیں گے ہمارا ساتھ، سب ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن اپنا ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں۔ تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام کا نخرہ سارے خلفاء نے اٹھایا، سارے خلفاء نے اپنے پالک پر رکھا، اپنی پیشانی پر رکھا، اپنے سر پہ رکھا، جو احترام کر پائے حتی الامکان سے بھی بڑھ کر کے ہمارے صحابہ کرام نے ان کا کیا۔ آج ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کا احترام کریں، ان کی عظمت کو بجا لائیں، ان کی اہمیت کو ہم لوگوں کے سامنے اجاگر کریں۔ اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے لوگ اوباش قسم کے لوگ کر رہے ہیں، یہ ان کی عظمت نہیں ہوتی، یہ ان کی رسوائی ہوتی ہے۔ ان کے حق میں ذلت و پشیمانی والا سبق پڑھایا جا رہا لوگوں کو، اس سے مسلم شبیہ خراب ہوتی ہے، اس سے مسلم سماج میں، مسلم امہ میں ایک مثال، بری مثال قائم ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کی بھی کوئی رسم ہے ان کے یہاں، اس طرح کا بھی کوئی رواج ان کے یہاں۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، میت اٹھ جائے، جنازہ اٹھ جائے تو کیا وہ گھر والا اس بات کو گوارا کرے گا کہ ہمارے گھر میں ڈھول تاشا بجے، ہمارے گھر میں تعزیہ بنے، ہمارے گھر میں اس طرح کا عالم اٹھے، ہمارے گھر میں اس طرح کی طوفان بدتمیزی ہو جو مستقل کی جا رہی ہے؟ یہ عظمت نہیں ہے، یہ احترام نہیں ہے، یہ ان کی توقیر نہیں ہے، یہ ان کی تعظیم نہیں ہے، بلکہ ان کی تذلیل ہے، جس کے بارے میں باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، پکڑے جائیں گے۔ امام حسین اور حضرت امام حسن کے آپ کے دامن گیر ہوں گے۔ کیا ہم نے شہادت اسی لیے دی تھی کہ ہمارا مجسمہ بناؤ؟ کیا ہم نے اپنی پوری اولادوں کو قربان اس لیے کیا تھا تاکہ ہمارا تماشا بناؤ؟